الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انصروا اللہ ینصرکم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام سے نوازا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا جہالت کے راستے پر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کے راستے پر چلنے والا بنایا، الحمدللہ۔ دنیا گمراہی کے اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ان کروڑوں اربوں لوگوں میں ہم لوگوں کو اپنے صحیح دین کی ہدایت کے لیے چنا۔ دنیا شرک کی تاریکی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کے نور سے نواز دیا، الحمدللہ۔ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ نے مسلمان بنایا، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہی ہے۔ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈبل احسان ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو مسلمان بناتا، لیکن کسی دوسرے نبی کا امتی بھی بنا سکتا تھا، کیونکہ اسلام اکیلے اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پہلے جو رسول آتے تھے وہ رسول بھی کیا تھے؟ مسلم تھے۔ ان کا بھی دین کیا تھا؟ اسلام تھا نا۔ ہاں، اللہ کے نبی سے اسلام اللہ کے رسول کا اکیلے دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا جعلنا مسلمین لک، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو مسلم بنا کر کے رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ مجھے مسلم بنا کر کے وفات دینا۔ تو ایسا نہیں کہ اسلام اللہ کے رسول کا دین تھا، اللہ کے رسول سے پہلے بھی جو رسول آئے سب کا دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ تو اللہ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو مسلم بناتا، لیکن کسی دوسرے نبی کا امتی بھی بنا سکتا تھا، پر اللہ نے ہم پر ڈبل نعمت کی، ڈبل احسان کیا۔ مسلم بنایا، یہ ایک احسان، اور ایک احسان کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ جیسے اللہ کے رسول سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں، ویسے اللہ کے رسول کی امت جس کا ہم حصہ ہیں الحمدللہ، یہ امت بھی ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم دنیا کی سب سے افضل امت کا حصہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی بنایا اور دنیا کی سب سے بہتر امت کا حصہ بھی بنایا، الحمدللہ۔ یہ امت محمدیہ دنیا کی سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر امت ہے، لیکن یہ دنیا کی سب سے بہتر امت آج اپنی تاریخ کے سب سے بدتر دور سے گزر رہی ہے تو ہم دنیا کی سب سے بہترین امت، پر اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں ہم۔ عالمی سطح پر ہمارے جو حالات ہیں، ملکی سطح پر ہمارے جو حالات ہیں، مظلومیت کے، محکومیت کے، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری عورتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں۔ تاریخ میں اس امت نے ایسا بدترین دور کبھی نہیں دیکھا جیسا دور آج یہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے ملک تباہ کر دیے گئے، اس کی ریاستیں ختم کر دی گئیں،
اس کے شہروں پہ بم برسائے گئے، اس کے بچے پانی میں ڈوب کر کے مر رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. مطلب جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں بھی پریشان ہیں، جہاں اقلیت میں وہاں تو ہے ہی پریشان. جہاں میجورٹی میں ہے وہاں بھی پریشان ہے، جہاں مائنورٹی میں وہاں بھی پریشان ہے. پوری مطلب پچھلی 100-200 سال کی امت کی تاریخ آپ دیکھیں تو بہت مشکل ترین حالات سے یہ امت گزری ہے. رشیا کے قریب کے جو علاقے ہیں، سوویت یونین کے، چیچنیا، بوسنیا، البانیا، ان کی تاریخ پڑھ لیں آپ. یا اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے جن ملکوں کے حالات دیکھے، ہم نے افغانستان کی تباہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، عراق کی تباہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، شام کی تباہی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے، فلسطین کی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہاں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے آنسو بہا سکتے ہیں. اور عالمی سطح کی بات کیا کریں، ملکی سطح پر آپ دیکھیں، مطلب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شناخت کے ساتھ جینا دشوار ہو گیا ہے ہمارے لیے. ان علاقوں میں جہاں ہماری صدیوں تک حکومت رہی ہے، ایک مسلم شناخت لے کر کے سفر کرنا ٹرین میں لوگوں کو ڈر لگنے لگا ہے. اب جیسے حالات ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہماری اوقاف کی پراپرٹیز محفوظ نہیں ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نیا کھڑا رہتا ہے. کبھی ہماری شہریت کے بارے میں مسئلے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کبھی ہماری اوقاف کی زمینوں کے بارے میں مسئلے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ایک مشکل ترین وقت سے اور ایک مشکل ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی امتی ہیں نا. پھر ان مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ سوال سمجھ میں آیا میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں بھئی، حالات کتنے پریشان کن ہیں یہ مجھ سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جانتے ہیں. جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں، یہ جو عالمی سطح پر، ملکی سطح پر جن مسائل کا ہم کو سامنا ہے، ایک خوف اور دہشت کا ماحول ہے. عام خاص ہر انسان ڈرا ہوا ہے اپنے مستقبل کو لے کر کے. کتنے موب لنچنگ کے کیسز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، بے قصور لوگوں کو پکڑ کر کے پیٹ دیا جاتا ہے. کہیں پر بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے ہمارا. بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں ہماری بستیوں پر، ہمارے گھروں پر. ان مشکل ترین حالات میں ہم تو دنیا کے سب سے افضل امت کا حصہ ہے نا. تو اس افضل ترین امت کے ساتھ یہ بدترین صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ کیا غلطی ہے ہماری؟ یہ اہم سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. اور اس مشکل ترین حالات میں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امتی ہیں اور دنیا کی سب سے افضل امت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے افضل ترین امت اس زمین پر ہے، اللہ اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہ مشکل ترین حالات کیوں پیش آئے ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیوں ہماری زندگی تنگ کر دی گئی ہے؟ کیوں ظلم و بربریت کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں؟ کیوں گاجر مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں؟ اس ذلت کے پیچھے سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بھائی، اگر ذلت، محکومیت، مظلومیت کا یہ دور ختم کرنا ہے تو پہلے اس کا سبب معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کا سبب کیا ہے، ان بدترین حالات کے پیچھے وجہ کیا ہے. جب تک سبب نہیں معلوم کریں گے تب تک علاج نہیں ہو سکتا. تو اس وقت مسلمان جن مشکل حالات سے دوچار ہیں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اور جب سبب سمجھ لیں گے تو ہم کو علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ کوئی نیا سوال ہے یا اس سوال پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. بھائی، امت کے زوال کے اسباب، قوم کی پریشانیوں کی وجہ، یہ تو ایک بہت اہم ترین موضوع ہے. لوگ اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. ہمارے مفکرین اور بدھی جیووں کا بہت پیارا موضوع ہے یہ، بہت اس پر بات ہوتی ہے. الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امت کے ان مشکل ترین حالات کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے رہ گئے، تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اور مسلمانوں کو اگر ان بدترین حالات سے باہر نکالنا ہے تو ان کو تعلیمی اعتبار سے مضبوط کرنا پڑے گا، ایجوکیشن کی فیلڈ میں مسلمانوں کو آگے آنا پڑے گا. بات تو صحیح ہے.
واقعتاً ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. یہ جواب اپنے طور پہ صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم سیاست میں پیچھے رہ گئے، پالیٹکس ہماری اچھی نہیں ہے. اگر ہم کو اپنے ان حالات کو تبدیل کرنا ہے تو اپنی سیاست اچھی کرنی پڑے گی. یہ جواب بھی صحیح ہے. بہت جزوی اعتبار سے یہ جواب بھی صحیح ہے کہ ہم سیاست میں پیچھے ہیں، ہماری پالیٹکس اور سیاسی حکمت عملی بہت کمزور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری پریشانی کا سبب یہ کہ ہم معاشی میدان میں، مالی میدان میں، اکانومی میں پیچھے رہ گئے، اور اگر امت کے حالات تبدیل کرنے ہیں تو ہم کو اپنی اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی. یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، ہاں، کہ ہماری اکانومی بہت کمزور ہے، مالی اعتبار سے ہم پریشان حال ہیں. یہ سارے جوابات اپنی جگہ پر صحیح ہیں. امت کی پریشانی کے پیچھے اگر کوئی کہتا ہے ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. کوئی کہتا ہے ہم تجارت میں پیچھے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم سیاست میں پیچھے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن یہ سب تو دنیا کے اسباب ہیں نا. بیماری کے کچھ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، کچھ شرعی اسباب ہوتے ہیں. یہ اسباب ہماری پریشانی کے دنیاوی اسباب ہیں. ہمارا اصل مرض کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم کو اللہ کی کتاب کھولنی چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عروج کا ایک ایسا دور دکھایا، ہم نے دنیا پر حکمرانی کی ہے. خود اس ملک کے اندر صدیوں تک حکومت کی ہے، 950 سال اس ملک میں ہم نے حکومت کی ہے. یہاں کی تہذیب پر ہم نے گہری چھاپ چھوڑی ہے. اس ملک کے حکمراں ہم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عروج کو زوال سے کیوں تبدیل کر دیا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو غلبہ اور طاقت عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت سے کیوں بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اٹھا کر کو ہم کو زمین پر کیوں پٹخ دیا؟ قرآن سے اس کا حل تلاش کریں. ہماری ہر بیماری کا علاج کہاں سے ملے گا ہم کو؟ قرآن سے ملے گا. اپنی اس بدترین حالت کا سبب ہم کو قرآن سے پوچھنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوموں کے عروج و زوال کی داستان لکھ دی ہے. یہ جو بنی اسرائیل کی واقعات اللہ نے بیان کی ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی یہ بنی اسرائیل ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین امت تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ ہم نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج کے بعد زوال دیا. طاقت، قوت اور اقتدار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذلت اور پستی میں ان کو ڈھکیل دیا اور ان کی داستان قرآن مجید میں بیان کی. کیوں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات قرآن مجید میں کیوں بیان کیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہسٹری کے نالج میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، عبرت کی کتاب ہے. قرآن نے جو بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اس کے بیان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ بھئی دیکھو، یہ امت دنیا کی بہترین امت تھی، انہوں نے جب یہ جرائم کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو یہ دی. اگر تم بھی وہ جرائم کرو گے، وہ گناہ کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیے، تو تم کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ان کو سزا دی گئی. ہم کو اپنی زوال کا، اپنے حالات کا سبب معلوم کرنا ہے، ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن سے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کس وجہ سے کسی امت کو طاقت اور قوت اور اقتدار اور غلبہ دینے کے بعد اس کو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اور قرآن ہی سے اس کا علاج بھی ہم کو ملے گا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے گائے کو اپنا معبود بنا لیا. کون لوگ تھے یہ؟ کون لوگ گائے کی پوجا کرنے والے کون تھے؟ بچڑے کی. ہاں، ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کون تھے بچڑے کی پوجا کرنے والے؟ بولیے، نہیں معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل. کب پوجا کی تھی ان لوگوں نے؟
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے میقات پر گئے تھے، اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کرے گا۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے، خاص طور پہ اگر وہ توحید کا کلمہ پڑھنے والی ہے، بنی اسرائیل کیا تھے؟ اپنے وقت کی مسلم امت تھے، امت مسلمہ تھے اپنی وقت کے وہ۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے، شرک کا جو اللہ تعالیٰ نے عذاب قیامت میں رکھا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل کیا۔ دنیا میں ہماری ذلت کا اصل سبب یہ نہیں کہ ہم ایجوکیشن اور تعلیم کی فیلڈ میں پیچھے ہیں، یا ہم سیاست اور تجارت کی فیلڈ میں پیچھے ہیں۔ دنیا میں ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے معاملے میں پیچھے رہ گئے، ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ اصلی محنت ہم کو اپنے عقیدے پر کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، جو اس امت کی رگوں میں سرایت کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تم نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو ذلیل کرے گا۔ آپ بتائیں آج یہ امت کن کن چیزوں کی پوجا کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے؟ میں ابھی ساؤتھ کی طرف گلبرگہ کی طرف سفر پہ تھا، گلبرگہ میں ایک طوطے شاہ کا مزار ہے۔ ہاں گلبرگہ نام سنا ہے آپ نے کہ نہیں کبھی؟ ہاں کرناٹکا کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بہت مشہور مزار ہے بندہ نواز گیسو دراز کا، سنا ہے کبھی نام؟ یہ نہیں سنا ہے؟ ہاں بندہ نواز، جو بندہ نواز گیسو دراز کا مزار ہے اس کے بغل میں ایک طوطے کا مزار ہے، طوطے کا مزار ہے۔ یہ قوم طوطے کی پوجا کرتی ہے۔ ہاں کہیں پر گدھے کا مزار ہے، وہیں پر ایک جگہ بلی کا مزار ہے۔ کون سی چیز ہے جس کی یہ قوم پوجا نہیں کرتی؟ اس کی اکثریت، ہماری قوم کی اکثریت شرک کی گندگی میں مبتلا ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد توحید والوں کے لیے آتی ہے، شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنا ہے، سیاست کی فیلڈ میں کام کرنا ہے، تجارت کی فیلڈ میں کام کرنا ہے، لیکن پہلا کام کہاں کرنا ہے ہم کو؟ پہلی محنت ہم کو اپنے عقیدے پہ کرنی ہے۔ اس قوم کا اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں، تجارت میں، تعلیم میں، سیاست میں پیچھے ہے، اس قوم کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ توحید میں پیچھے رہ گئی ہے۔ آج ہماری امت کا بڑا حصہ ایسا ہے نا جس کو مصیبت آتی ہے تو اللہ کو نہیں پکارتا، یا رسول اللہ مدد، ہاں یا خواجہ مدد، یا غوث اعظم مدد۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے جب آپ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کے جب آپ مزاروں کے سامنے سر جھکائیں گے، پیروں سے فریادیں کریں گے، ولیوں سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اتنے مشکل ترین حالات میں اللہ مدد کیوں نہیں نازل کر رہا؟ شرک کرنے والوں کے لیے، قبر پجوں کے لیے، مزار پرستوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ بیسک چیز تو یہی ہے نا، سب سے بنیادی چیز یہی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی مدد کی، کیا صحابہ دنیا کی فیلڈ میں مشرکوں سے آگے تھے؟ نہیں، دنیا کی فیلڈ میں صحابہ تو مشرکوں سے بہت پیچھے تھے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو اسلحے اور ہتھیار مشرکوں کے پاس زیادہ تھے یا مسلمانوں کے پاس زیادہ تھے؟ مشرکوں کے پاس زیادہ تھے۔ تعداد مشرکوں کی بڑی تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تھی؟ مشرکوں کی بڑی تھی۔ ہر اعتبار سے مشرکوں کو اپر ہینڈ حاصل تھا، ہر چیز میں مشرک آگے تھے، ان کی پالیٹکس اچھی تھی، ڈپلومیسی اچھی تھی،
روم و ایران سے ان کے سفارتی تعلقات تھے، معاشی اعتبار سے بہت طاقتور اور مضبوط لوگ تھے. صحابہ تو فاقہ کشی کرنے والے لوگ تھے، اکانومی میں تو صحابہ بہت پیچھے تھے. پورے مکہ کی بلکہ پورے عرب پہ قریش والوں کا ہولڈ، ہر دنیاوی فیلڈ میں مشرکین صحابہ سے آگے تھے. پھر بھی صحابہ ہر جنگ میں مشرکوں پر فتح حاصل کرتے چلے گئے. کیوں؟ صحابہ کی طاقت کیا تھی؟ کیا تھی صحابہ کی طاقت؟ ایمان. صحابہ کی طاقت کیا تھی؟ توحید. جب ایمان والا ہوتا ہے بندہ نا، اس کے پاس توحید کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ طاقت وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے لیے نازل ہوتی ہے. صحابہ کی طاقت توحید تھی. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. حضرت عمر نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی تھی. اللہ نے جو طاقت دی، جو عزت دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا. اگر اسلام کو چھوڑ کر کے ہم سوچیں کہ ہم کو طاقت مل جائے گی، عزت مل جائے گا، غلبہ مل جائے گی، قوت مل جائے گی، تو ہم اللہ کی نافرمانی کر کے، دین کو چھوڑ کر کے غلبہ اور طاقت کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. آج ہماری ذلت کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ شرک ہے، جس میں گلے تک کی امت ڈوبی ہوئی ہے. تھوڑے بہت لوگ ہیں جن کو توحید خالص اور دین خالص کا علم ہے، باقی تو پوری امت دیکھیں آپ، اللہ کی مدد آ نہیں رہی. اللہ سے مدد مانگ کون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہاں، ہم کہتے ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا. اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں کتنے معاشرے کے اندر. ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، مشکل ترین حالت میں بھی اس کی زبان سے یا اللہ مدد نہیں نکلتا ہے، یا علی مدد نکلے گا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے. اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. کہ اللہ نے کہا اللہ قبر پرستوں کے ساتھ ہے. قبر پرست ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ مزاروں پہ جانے والے، ولیوں سے دعائیں مانگنے والے، پیروں سے فریادیں کرنے والے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ایمان شرط لگا دیا کہ ایمان لاؤ گے تب اللہ مدد کرے گا. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا ایمان والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا مدد کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے ایمان لے کر کیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا. شرط کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو. اللہ کی مدد چاہیے، ظالموں کے ظلم سے نجات چاہیے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اپنے ایمان پر محنت کرنی پڑے گی، ایمان کی دعوت پر محنت کرنی پڑے گی. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا. ہمارے ایک طبقہ خلافت کی بات کرتا ہے لیکن ایمان کی بات نہیں کرتا، عقیدے کی بات کرتا ہی نہیں. خلافت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انعام ہے، اور یہ انعام کن لوگوں کو ملے گا؟ ایمان لانے والوں کو. اور ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ توحید. ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ توحید. اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور اللہ ان کے دین کو غالب کر دے گا، وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. آج ہم خوف کی حالت میں جی رہے ہیں نا، ڈرا ہوئے مسلمان. سپریم کورٹ سے یہ آرڈر آ گیا، پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو گیا، SIR ہو رہا ہے، تو CA ہو رہا ہے، تو NRC ہو رہا ہے. ہماری شہریت ہم سے نہ چھین لی جائے، ہماری مسجدیں ہم سے چھین نہ لے جائیں، ہمارے مدرسے نہ بند کر دیے جائیں، ہماری وقف کی پراپرٹی پہ نہ قبضہ کر لیا جائے. ایک وحشت اور ایک خوف کے ماحول میں مسلمان جی رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم اس خوف کو امن سے بدل دیں گے. کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. وعاملوا الصالحات. اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں،
ہمارا پہلی بیماری جس کا علاج ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شرک کی بیماری. جب تک کہ اس شرک کا علاج نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد توحید والوں کے لیے آتی ہے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمارے لیے توحید تو سب سے کمزور ترین چیز ہے. چھوٹی چھوٹی اپنی سیاسی مصلحتوں کے لیے ہم توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو پہلا کام انشاءاللہ تعالیٰ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ توحید کے ذریعے سے آئے گی، صحیح عقیدے کے ذریعے سے آئے گی، ایمان مضبوط کر کے آئے گی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ عمل صالح. اللہ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے ایمان لانے والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو زمین پر طاقت اور قوت عطا فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. تو اللہ کی مدد چاہیے تو عقیدے کے بعد دوسری محنت کس پر کرنی ہے؟ اپنے عمل صالح پر کرنی ہے. زندگی میں تقوی لے کر کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایمان لاتے اور دوسرا کیا؟ زندگی میں اپنے تقوی لے کر کے آتے. اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی. بھئی اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے لیے آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیا ہوتا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ بتاؤ. صبر اور نماز سے مدد چاہو. اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کس چیز سے طلب کرو؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. پتہ کیا چلا؟ نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے وقت پر جماعت کے ساتھ؟ میں نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ اٹھائیے، امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن سارے لوگوں نے تو نہیں پڑھی ہوگی. بستی کے سارے مسلمانوں نے تو نہیں پڑھی ہوگی نا. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صبح کے وقت اپنا آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، آدھے گھنٹے کی نیند اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کر سکتے. ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دے. کیسے اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ ہاں، اللہ کی مدد نمازیوں کے لیے آتی کہ بے نمازیوں کے لیے آتی ہے؟ نمازیوں کے لیے آتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی خوف میں مبتلا ہوتے، اللہ کے نبی کو کوئی ڈر ہوتا، اللہ کے نبی فوراً کیا کرتے؟ نماز کی طرف دوڑتے. حدیث میں آتا ہے کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی گھبراہٹ ہوتی، جب کوئی چیز اللہ کے نبی کو پریشان کرتی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندیشے سے گھر جاتے، اللہ کے نبی فوراً کیا کرتے؟ نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے. مشکل ترین حالات میں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، زندگی کے ہر کریٹیکل سچویشن میں اللہ کے نبی کو آپ سجدے میں دیکھیں گے. 313 کی تعداد میں ہے مسلمان، بدر کا موقع ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار ہے، اللہ کے نبی سجدے میں. احد کے موقع پر 700 ہے صحابہ کی تعداد اور 3000 کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے نبی سجدے میں ہے. خندق کے موقع پر 10,000 کی فوج نے مدینہ کو گھیر لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. مشکل ترین وقت میں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو نماز پڑھنی پڑے گی. ہماری شرک کے بعد ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے نمازی ہونا. خاص طور پہ یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان. پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے نمازی اگر کسی خطے میں پائے جاتے ہیں تو وہ ہندوستان میں. آپ دیکھیں گے عربوں کے یہاں بہت ساری خرابیاں ہوں گی لیکن نماز میں کوتاہی نہیں کرتے. وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ نماز پابندی سے پڑھتے. ہمارے یہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھنے والے؟ 5% نمازی ہوں گے پختہ 5 وقتہ نمازی؟ ہاں، 5% بھی نہیں ہے. ہاں، 100 میں سے 5 مسلمان بھی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہمارے سروں پہ کیوں مسلط ہیں. ہاں،
ہماری مسجد پر تالا لگا دیا جائے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے، ہم کو ہمارے مائک مسجد سے اتروا دیا جائے تو ہم ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، مائک اتروایا جا رہا ہے، مسجد پہ تالے لگوائے جا رہے ہیں۔ بھائی آج فجر کے وقت نماز پڑھنے سے آپ کو کون سی حکومت نے منع کیا تھا؟ کوئی پابندی ہے؟ ہاں، حکومت کی طرف سے پابندی تھی؟ آج ہر چیز میں حکومت کا شکوہ لے کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے سے کون سی حکومت روک رہی ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت منع کر دے نماز پڑھنے سے، تب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تقویٰ والوں کے لیے آتی ہے، اللہ کی مدد دین پر عمل کرنے والوں کے لیے آتی ہے۔ ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف آسمان سے بارشوں کی شکل میں نہیں آتا ہے، صرف سیلاب کی شکل میں نہیں آتا، زلزلے کی شکل میں نہیں آتا۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں نا حکمرانوں کے ظلم سے پریشان ہو کر کے، یہ ظالم حکمراں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دشمنوں کو اس کے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو ان کی بہت ساری چیزیں ان کے دشمن ان سے چھین لیتے ہیں۔ کبھی ہماری مسجد چھین لی، ہماری وقف کی جائیدادیں چھین لی، ہمارے مدرسوں پہ بلڈوزر چڑھ گئے، ہمارے گھر تباہ کر دیے گئے، ہمارے قائدین کو مار دیا گیا، پریشان کیا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں دیہات میں لوگ لچھے دار تقریروں کے عادی ہو گئے نا، تو اس طرح کی باتیں جب آئینہ دکھایا جائے تو لوگوں کو پسند نہیں آتا، لوگوں کو تقریروں میں لطیفے سننا ہے۔ تو لطیفے سناؤں؟ کیا خیال ہے؟ لطیفہ سننا ہے؟ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا عذاب صرف ایسے نہیں آتا کہ زمین پھٹ جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب کی صورت میں ظالم حکمرانوں کو ان کے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ توبہ کرنی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ بڑا عذاب تو کب ملے گا؟ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تب ملے گا بڑا عذاب۔ دنیا کے جو عذاب ہیں وہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹ پڑیں۔ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر کے جگاتا ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے سروں پر آیا، ہم نے اپنا عذاب ان کے اوپر بھیجا تو یہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ اللہ چاہتا ہے کہ واپس لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر کے واپس تم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اتنی مشکل ترین حالات میں، خاص طور پہ پچھلے 10-15 سالوں میں اتنی پریشانیاں آئیں۔ ایک صف نمازی بڑھے آپ کی مسجد میں کہ ایک صف نمازی بڑھ گئے؟ ہاں، کہ ایک صف مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا ہو کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے نجات چاہیے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گی؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک صف نمازی نہیں بڑھے، ہاں نہیں بڑھے۔ ہم میدان بھرنے کو تیار ہیں۔ ابھی کوئی وقف کی پراپرٹی کا مسئلہ ہو، CNRC کا مسئلہ ہو، احتجاج کے لیے سڑکیں بھر دیں گے۔ حکمرانوں کا خوف ایسا ہے کہ سڑکوں پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا نہیں کہ مسجد میں آ جائے۔ ہاں، یہاں پہ بھی مظاہرے ہوئے ہوں گے نا، احتجاجات CNRC کے وقت میں۔ سڑک بھرنے کو، میدان بھرنے کو تیار ہیں،
مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اللہ کی مدد صرف سڑک بھرنے سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, سیاست کے اپنے تقاضے ہیں. اس ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہوئے جتنا اس ملک کا دستور ہم کو اجازت دیتا ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے, ہم کو وہ اقدامات کرنے چاہیے. لیکن اللہ کی مدد صرف سڑکوں کو بھرنے سے نہیں آئے گی. اللہ کی مدد چاہیے تو مسجدوں کو بھی بھرنا پڑے گا. بغیر نماز پڑھے اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ہم مطلب سمجھتے کیوں نہیں ہیں بھائی. آج اگر کوئی طاقت میں ہے, قوت ہے, اللہ کسی کو غلبہ ملا ہوا, یہ غلبہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا غلبہ. ہم کو تو کلمہ پڑھایا گیا ہے نا, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہم مالک الملک, حکومت, اقتدار, اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے غلبہ اور حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے غلبہ اور حکومت چھین لیتا ہے. جس کو تعز من تشاء, اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے. آج اگر ہم ذلیل ہیں تو کیوں ذلیل ہیں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل ہیں. یہ ذلت اللہ نے عذاب بنا کر کے ہمارے سروں پر مسلط کی ہے. اور اس ذلت سے کون ہے جو ہم کو نکال سکتا ہے؟ گورنمنٹ. ہاں, اس ذلت سے کون ہم کو نکال سکتا ہے؟ گورنمنٹ نکال سکتی ہے نا. حکومت کے سامنے بھیک مانگے کٹورا لے کر کے, تو گورنمنٹ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے گی تو اس ذلت کا دور ختم ہو جائے گا. کون نکالے گا اس ذلت سے ہم کو؟ اللہ نکالے گا نا. ہم بھیک کا کٹورا لے کر کے حکومتوں کے سامنے گڑ گڑانے کو تیار ہیں. ہماری مسجدوں کو بخش دو, ہمارے مدرسوں پہ بلڈوزر مت چڑھاؤ, ہماری زمینوں کو بخش دو, ہماری وقف پراپرٹی پر حملے مت کرو. حکومت کے سامنے گڑ گڑانے کو تیار ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو تیار نہیں ہے. کیسے اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ یہ صرف زبان سے بولنے کے لیے اللہ نے سکھایا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت, اقتدار دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت اور محرومی دیتا ہے. اور اللہ نے عزت کس کے لیے رکھی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ کی مدد چاہیے تو اپنے کردار کی اصلاح کریں, پہلے لوٹے دین کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو اور گائے کی پونچھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ, اخذتم اذناب البقر. گائے کی پونچھ پکڑ کے بیٹھ جانے کا مطلب, پرانے زمانے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی تو انسان کھیتی باڑی میں ایسا لگ جائے کہ دین سے, آخرت سے, لوگوں کی اصلاح سے کچھ نہیں لینا دینا ہے, بس اپنی دنیا کمانے میں مگن ہے. وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ, اور سود کا کاروبار کرنے لگو. 3 چیز بتائی, دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو, سود کا کاروبار کرنے لگو, اور تیسرا گائے کی پونچھ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں پہ مسلط کر دے گا ذلت کو. اللہ ذلیل کرے گا تم کو دنیا کے اندر. حتی تتوبوا وترجعوا الی دینکم, جب تک کہ تم توبہ کر کے دوبارہ اپنے دین کی طرف نہ پلٹ پڑو, اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت ختم کرنے والا نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, ایجوکیشن کی فیلڈ میں محنت کریے, سیاست کی فیلڈ میں محنت کریے, تجارت کی فیلڈ میں محنت کریے, لیکن پہلی محنت ہم کو اپنے ایمان پر, اپنے عقیدے پہ کرنی ہے, اپنے اعمال پہ کرنی ہے, اپنے کردار کو سدھارنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کرنا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اللہ نے دنیا میں اس کے لیے ذلت رکھ دی ہے. آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں, زبان پر تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, پر زندگی میں ہر مرحلے میں ہم رسول اللہ کے مخالف ہیں. پیدائش سے لے کر کے موت تک ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم دین کے مخالف ہیں. بس زبان سے کوئی بلوا لے, نعرہ لگانے میں ہم بہت آگے ہیں, آئی لو محمد. ہاں,
جو رسول اللہ کی ذات سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ کی بات سے بھی محبت کرے گا نا. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کو رسول اللہ کی ذات سے تو بہت محبت ہے, رسول اللہ کی بات سے محبت نہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے بھی تو محبت کرے گا. یہ کون سی محبت ہے جو صرف پوسٹروں میں دکھتی ہے, ڈی پے بھی دکھتی ہے, عمل میں نہیں دکھ رہی؟ ہاں, جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ نمازیں چھوڑے گا, جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ سود کھائے گا. سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کھانے والوں سے کہا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آیت سننے کے بعد بھی کوئی سود کھائے گا جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی؟ یعنی ہم اپنے کردار میں, اپنے اعمال میں مسلمان نہیں ہیں اور زبان پر دعویٰ رسول اللہ سے محبت کا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے رسول اللہ کی مخالفت پر. ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم رسول اللہ کی مخالف ہے. شادی بیاہ میں دیکھ لیں آپ, ایک مسلمان کی شادی دیکھ لیں اور ایک کافر کی شادی دیکھ لیں, صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ مسلمان کیا نکاح ہوتا ہے تو ایجاب و قبول ہو جاتا ہے, قاضی آ کے کرا دیتا ہے, اور کافروں کیا پھیرے لگائے جاتے ہیں اگنی کے, بس اتنا ہی فرق رہ گیا. باقی ایک مسلمان اور ایک کافر کی شادی میں کیا فرق ہے؟ جتنی بدترین رسومات ان کی شادیوں میں ہو رہی ہیں ان کی شادیوں میں بھی ہو رہی ہے, اخلاق میں, کردار میں, تجارت میں. بلکہ ایک مرتبہ کے لیے آپ کہہ لیں کہ غیر مسلم پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, مالی معاملات میں مسلمان بھی نہیں کر سکتے. اخلاق و کردار میں ہم مسلمان نہیں, سماج و معاشرے میں ہم مسلمان نہیں, نہ عقیدے میں مسلمان ہیں, نہ عبادات میں مسلمان ہیں, نہ معاملات میں مسلمان ہیں, نہ اخلاق میں مسلمان ہیں, صرف زبان کے دعوے میں مسلمان رہ گئے ہم. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے بھائیوں؟ ہاں, اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دینے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. اللہ اس کے رسول کا راستہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نیک عمل کرنے والوں کے لیے, گناہوں سے بچنے والوں کے لیے, تقویٰ کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی. اپنی زندگی میں دین لانے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کچھ ایک طبقہ نا بڑی بڑی باتیں کرے گا, جنگ کی, جہاد کی, اللہ تعالیٰ کے لیے جان قربان کرنے کی, اللہ کے دین کی اقامت کی, لیکن اپنی ذات پر دین قائم کرنے کو تیار نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی ہم سے کرا لیں, پہلی اپنی جسم پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرو. اپنی زندگی میں پہلے اللہ تعالیٰ کا دین لاؤ. اپنی زندگی میں دین نہیں ہے اور ملک میں اللہ تعالیٰ کے دینی نظام کو لانے کی باتیں کرتے ہیں لوگ. پہلے اپنی زندگی میں دین لے کر کے آؤ. دو چیز ہو گئی, ایمان اور عمل صالح. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت. اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ نے فرمایا انصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد چاہیے نا ان حالات میں ہم کو, اپنے دشمنوں کے خلاف, ظالموں کے خلاف. اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی پڑے گی. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے کر کے آنا, دین کی طرف لوگوں کو بلانا, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. دعوت صرف غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کا نام نہیں ہے. دعوت ایک مسلمان بھی اگر اسلام کے راستے سے بھٹک گیا ہے اس کو اسلام کی طرف بلانے کا نام بھی دعوت ہے. دعوت سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے نہیں. اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے رسول کے ذریعے سے زمین پر بھیجا ہے وہ دین لوگوں تک پہنچاؤ. جو بھی آپ کے اندر طاقت ہے, جن کے پاس علم ہے وہ علم کے ذریعے سے, جن کے پاس وقت ہے وہ وقت کے ذریعے سے, جن کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے سے, جن کے پاس قوت ہے وہ اپنی قوت و طاقت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرنا. یہ آج کی جو ہماری مجلس ہے الحمدللہ یہ بھی
دین کی نصرت کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قائم کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرمائے. ایسے ہفتہ واری اجلاس میں ایک کسی بندے کو لے آئیں آپ جو دین سے دور ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی آیت نازل کی ہوئی اس کے دل کو لگ جائے اور دین سے ٹوٹا ہوا بندہ دین سے جڑ جائے, ہے نا. یہ جو زمینی سطح کا کام ہے نا, یہ انبیاء کا کام ہے زمینی سطح پر. بلکہ میں سمجھتا ہوں مسجدوں سے زیادہ مؤثر عام طور پہ یہ دروس ہوتے ہیں گھروں کے اندر, کیونکہ بعض مرتبہ وہ لوگ جو ہماری مسجدوں میں نہیں آتے وہ اس قسم کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں. پاس پڑوس کے لوگ ہیں, ان کو ہماری مسجد میں آنے میں حرج محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ ان کو گھر میں بلائیں ان کو کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا ہے. اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجلسوں کو اور ہم کو بڑھانا چاہیے اس کو, ہاں, اور مزید لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے مشکل ترین حالات میں دعوت کا کام اور تیز کرنا چاہیے, کیونکہ دعوت کے کام سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کشادگی لاتا ہے, تنگی سے وسعت آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی بھی اللہ کے نبی کا دشمن رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے سکتا ہے. بھائی بہت سارے دشمن تھے. مکہ کا کوئی آدمی آتا اچانک رات میں داخل ہو کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا. وہ لوگ تو پہلے سے قتل کی پلاننگ کر چکے تھے. یا مدینہ میں ہی منافقین کا ایک طبقہ تھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد تھا. وہ بھی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں گھس کر کے اسیسینیٹ کر سکتے تھے اللہ کے نبی کو. یا سب سے بڑے خبیث لوگ تو تھے یہودی. جو یہودی تھے مدینہ کے اندر, یہودیوں کی تو تاریخ ہے انبیاء کو قتل کرنے کی. قرآن مجید نے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, انبیاء کو قتل کرنا تو ان کی فطرت کا حصہ ہے, ان کی سرشت میں شامل ہے. تو اللہ کے نبی کو مسلسل ڈر تھا کہ کوئی شخص رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیتے تھے. جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے نئے نئے مدینہ میں آئے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ دروازے کے باہر پہرا دیتے تھے رسول اللہ کے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول اللہ نے جو دین آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اب جب آپ اللہ کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کی مخالفت میں آئیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. آپ اللہ کی دعوت کا کام کریں, اللہ کے دین کی, آپ کی نصرت اور حفاظت کا کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے اپنے دروازے سے پہرے داروں کو ہٹا دیا کہ اب میرے دروازے پر پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کروں گا اور میری حفاظت کا کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اللہ کی مدد چاہیے. ایمان اور عمل صالح کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا. جتنا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں گے. اصل میں جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ گناہ کرنے والے امت کی کشتی میں چھید کرنے والے لوگ ہیں. وہ حدیث بہت مشہور آپ نے سنی ہوگی نا, اگر کشتی میں کچھ لوگ چھید کر رہے ہیں اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور کشتی ڈوب رہی ہے تو صرف کشتی میں چھید کرنے والے ڈوبتے ہیں؟ صرف کشتی میں چھید کرنے والے نہیں ڈوبیں گے نا, وہ بھی ڈوبے گا جو کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن خاموشی سے کھڑا ہے, روک نہیں رہا ہے. یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ امت کی کشتی میں چھید کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا تو صرف ظالموں کو تباہ نہیں کرتا, ان لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے جو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کو آ کر کے تباہ نہیں کرتا. بات سمجھ آئی؟ اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا اور امت کی اکثریت جب گناہ میں ڈوب جاتی ہے تو تھوڑی بہت جو اقلیت ہوتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ میجورٹی کے ساتھ مائنورٹی بھی پیسی جاتی ہے.
آپ سوچ رہے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو توحید والے ہیں, ہم کیوں پریشان ہیں؟ بھائی جب امت کی اکثریت گناہ کرے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا انہلکو وفینا الصالحون, اللہ کے رسول ہم میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے پھر بھی کیا ہم ہلاک کر دیں گے؟ اللہ رسول نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث, ہاں جب برائی بڑھ جاتی ہے نا تو تھوڑے بہت نیک لوگ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں پیسے جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. یہ جو آپ کی ماشاءاللہ ایڈ ہاک کمیٹی بنی ہے جمعیت کی نئی, جو آپ سے تعاون ہو سکتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اپنا وقت لگائیں اس طرح کے کاموں میں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال سے تعاون کریں, جن کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت سے تعاون کریں. کچھ نہیں کر سکتے آپ, ایک پوسٹر آتا ہے اس کو 10 گروپ میں سینڈ کر دیں, درس سننے کے لیے آ رہے ہیں 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آ جائیں. یہ بھی جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے محنت کریے. انڈیویجول سطح پر بھی اگر اللہ کی مدد چاہیے, اپنے ذاتی مسائل میں بھی اگر اللہ کی مدد چاہیے تو بھی دین کی دعوت سے اللہ تعالیٰ داعی کے ذاتی مسائل بھی حل کرتا ہے اور قومی مسائل بھی حل کرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, انصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا دعویٰ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ مدد کرو گے تو مدد کروں گا. ٹھیک ہے کبھی کبھی وقت لگتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو آزماتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 3 کام کرنا ہے, پہلا ایمان, دوسرا عمل صالح, اور تیسرا دعوت دین. اللہ نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. اگر خسارے اور گھاٹے سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے حق اور صبر کی وصیت کی, صبر اور حق کی دعوت دی. ایمان, عمل صالح اور دعوت, آخرت میں بھی نجات اس سے ملنے والی ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد انہی 3 کاموں سے آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافی.